अस्सलाम वालेकुम। अगर मैं आपको बताऊं कि 4 ऐसी कुदरती जड़ी बूटियां हैं जिनके बारे में आप ज़्यादा जानते नहीं हैं कि वो क्या गज़ब का एक्शन रखती हैं, ये महज अल्फाज का खेल नहीं है बल्कि हकीकत है। इनको इस्तेमाल कैसे करते हैं, क्या इसके पीछे ट्रिक है, ये बाहर निकले हुए पेट को कैसे अंदर करता है, ये कैसे मुद्दतों पुरानी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करता है और ये कैसे ओवरऑल मोटापे को ब्रेक लगाता है, ये आज आपसे शेयर करने लगा हूँ। मार्केट में बड़े सप्लीमेंट दस्तयाब हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, ये शुगर घटाता है, ये वजन घटाता है। चंद हफ्ते इस्तेमाल के बाद आपको पता चलता है कि ऐसा कोई इफेक्ट उनका है नहीं। आप डिसअपॉइंट होते हैं और छोड़ देते हैं। यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है। जल्दी से वन बाय वन उनका जिक्र शुरू करते हैं। पहले नंबर पे सिनेमन, दारचीनी। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, बजाय इसके कि शुगर आपके खून में तैरती रहे, घूमती रहे, नुकसान करती रहे। इसको हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। खून टेस्ट कराते हैं तो उसके अंदर शुगर बढ़ा हुआ आता है। फास्टिंग शुगर आपका 100 से ज़्यादा होता है, 120 से ज़्यादा होता है, 124, 25 से ज़्यादा होता है। आप डायबिटिक हैं, आप प्री डायबिटिक हैं, आपको अंदाज़ा हो जाता है। अब खून के अंदर अगर ये शुगर तैरता रहे तो ये बॉडी को नुकसान पहुँचाता है। शुगर की बीमारी लाक होने से पहले पहले ये मोटापा करेगा। मुख्तलिफ जगहों पे फैट की शक्ल में स्टोर होगा बॉडी के अंदर, पेट निकलेगा, ओवरऑल बॉडी फैलेगी, आप धब्बे लगेंगे। ग़िज़ा में इस्तेमाल की गई जो कार्ब्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, नशास्ता है, शुगर है, उसको इस्तेमाल में लाना है, उसको खलियों में दाखिल करना है। इसके लिए क्या हमें चाहिए? इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ानी है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करना है बॉडी के अंदर। और याद रहे कि वो तमाम चीज़ें, वो तमाम अद्वियात, वो तमाम जड़ी बूटियाँ जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती हैं, वो मोटापा कम करती हैं, वो शुगर को भी ब्रेक लगाती हैं। आप ये जानते हैं कि सबसे ज़िद्दी जो चर्बी होती है वो पेट की चर्बी होती है। तो ये आपका पेट है जिसके अंदर आपको चर्बी की लेयर्स नज़र आ रही हैं। पेट के इस हिस्से की तरफ, ये अंदर वाला हिस्सा जो है, इसकी तरफ आपके अंदरूनी अज़ा होते हैं, मसलन मैदा, जिगर, आंतें वगैरह। तो चर्बी की एक तह ये है जो आपके पेट की जिल्द के बिल्कुल नीचे, इसको सबक्यूटेनियस फैट कहते हैं। और ये अंदर की जानिब जो आपको चर्बी की एक मोटी तह नजर आ रही है, इसको विसरल फैट कहते हैं। और यही वो बदनाम ज़माना चर्बी है जो गलने का नाम नहीं लेती। यही वो चर्बी है जो इंसान को शुगर और दिल के अमराज में मुब्तला कर सकती है। ये बीच में जो आपको एक लेयर नजर आ रही है, ये बेसिकली एब्डोमिनल मसल्स हैं, या जिनको उर्फ आम में एब्स बोलते हैं आप, जो कि बॉडी बिल्डर्स या तनसाज पैक्स की शक्ल में डेवलप करते हैं, जिनको आप 6 पैक्स बोलते हैं, या फिर 4 या 8 पैक्स भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप जिम के अंदर कितनी एफर्ट करते हैं। माज़रत चाहता हूँ, मैं इधर उधर निकल जाता हूँ, मौजूद तवील हो जाता है, और वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो सिनेमन और क्या क्या करता है? ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, बॉडी के अंदर सोजिश कम करता है। ये एंटी ऑक्सीडेंट है, बॉडी के अंदर जो डैमेजेस होती हैं उनको रिपेयर करता है। ये आपके ट्राइग्लिसराइड्स को भी कम करता है। आपके लिपिड प्रोफाइल के अंदर जो पहला बिगड़ा हुआ बच्चा होता है, जिसको ट्राइग्लिसराइड कहते हैं, उसको ये कंट्रोल करता है। याद रहे कि जब आपके ट्राइग्लिसराइड बढ़ते हैं तो अक्सर लोगों का ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है और वो बड़े परेशानी में होते हैं। अक्सर उनको समझ नहीं आ रही थी कि उनका ब्लड प्रेशर की दवाइयों से बीपी कम क्यों नहीं हो रहा। दरअसल पीछे ये ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, ये हाई हो जाए तो बीपी कंट्रोल में नहीं आता, दवाइयाँ भी मुश्किल से कंट्रोल कर पाती हैं। इसके अलावा सिनेमन आपकी आंतों के माइक्रोबायोटा को भी मजबूत करता है, उनकी मदद करता है। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज फेनुग्रीक, मेथी दाना। जिसको टाइप 2 डायबिटीज है, जिसको शुगर की बीमारी है और वो मेथी दाना को नहीं जानता, इसको कभी इस्तेमाल नहीं किया, वो बहुत ही कम इल्म इंसान है मेरी नज़र में। ये अनबिलीवेबल एक्शन करने वाली एक जड़ी बूटी है और ये मोटापे को वाकई टफ टाइम देती है। शुगर के मरीजों की जिंदगी आसान करती है। ये क्या क्या करती है? ये आंतों के अंदर मौजूद जो शुगर होती है, जो आपने खाने के जरिए ली होती है, उसको वहीं पे रोकती है, उसको जज्ब होने में माने होती है, रुकावट बनती है उसके लिए। यूं खून के अंदर शुगर ज्यादा मिकदार में पहुंच नहीं पाता। इसके अंदर एक कॉम्पाउंड होता है जिसको 4 हाइड्रोक्सी आइसोल्यूसिन कहते हैं। ये आपके इंसुलिन लेवल को ऑप्टिमाइज करता है। मेथी दाना भी एक एंटीऑक्सीडेंट, एक एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है। सोजिश को कम करेगा, अंदर होने वाली डैमेजेस को रिपेयर करके देगा। ये भूख को भी घटाता है और गट हेल्थ को भी बेहतर बनाता है। 2 ऐसे हार्मोन हैं जो कि आपकी भूख को कंट्रोल करते हैं। एक को कहते हैं ग्रेलिन और दूसरा है लेप्टिन।
یہ ان کو ریگولیٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے پھر آپ کم کھاتے ہیں، آپ کو ہنگر پہ کنٹرول پرووائڈ کرتا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ مردانہ ہارمون کو بھی بڑھاتا ہے، تو مردوں کے لیے اور زیادہ بہتر ہے، یہ خواتین کے لیے بھی بہتر ہے، ان کی بھی ہارمونل ڈس ریگولیشن کو بہتر کرتا ہے۔ تو آپ نے جو قہوہ بنانا ہے اس کے اندر یہ 2 جڑی بوٹیاں ڈالنی ہیں۔ تیسرے کی بات کرتے ہیں تو جتنی بھی وزن گھٹانے والی جڑی بوٹیاں ان کے اوورآل ایفیکٹس واقعتاً اوورلیپ کرتے ہیں۔ آپ نے ان تمام جڑی بوٹیوں کو، انگریڈینٹس کو مکس کرنا ہوگا، ایک کاکٹیل بنانا ہوگا، وہی آپ نے پینا ہے قہوے کی شکل میں۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے میکینزم آف ایکشن ڈفرینٹ ہیں، تو وہ آپ کو ایک ایکسٹینسو کنٹرول پرووائڈ کرتے ہیں۔ ہر طرف سے چربی کو گھیرنا ہے، اس کو گلانا ہے، اس کو برن کرنا ہے، یہ مقصد ہے۔ اور یہ غلطی تب ہے جب انسولین ریزسٹنس باڈی میں کم ہوتی ہے۔ آپ کو موٹاپا ہے، سمجھیں آپ کو انسولین ریزسٹنس ہے، اور یہ موٹاپا، یہ انسولین ریزسٹنس آپ بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، اتنی آسانی سے کم نہیں ہوتا۔ اس کو کم کرنے کے لیے آج چیزیں بتا رہا ہوں، ساتھ رہیے۔ تو مقصد کیا تھا؟ چربی پہ کئی طرف سے وار کرنا ہے۔ 2 چیزیں میں آپ کو بتا چکا ہوں، تیسری کا ذکر ہونے لگا ہے، جنجر، ادرک۔ یہ کیا کرتا ہے؟ تو پچھلی جڑی بوٹیاں جو خلا چھوڑ رہی تھی، ان کے خلا کو فل کرنے کے لیے جنجر ساتھ ڈالیں گے، so that becomes a brilliant combo۔ اب یہ کرتا کیا ہے؟ یہ جانتے ہیں، ظاہر انسولین ریزسٹنس کو کم کرے گا۔ انسولین ریزسٹنس جیسے ہی کنٹرول میں آتی ہے، موٹاپا ختم ہونے لگتا ہے، چربی پگھلنے لگتی ہے۔ اس کے اندر 2 انتہائی پاورفل کمپاؤنڈز ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں جنجرول اور دوسرے کو شوگیول۔ اور یہ 2 کمپاؤنڈ کرتے کیا ہیں؟ یہ خون کے اندر موجود شوگر کو جذب ہونے کے بعد آپ کی مسلز تک پہنچاتے ہیں۔ ظاہر ہے مسلز میں طاقت چاہیے، تو اس کو اپنے اصل ٹارگٹ کی طرف یہ پہنچاتے ہیں۔ یعنی یہ خون کے اندر موجود جو شوگر ہے اس کو ڈائریکشن دیتے ہیں کہ تم نے کس طرف جانا ہے، کہاں تمہارا ٹھکانہ ہے، کہاں تمہاری ضرورت ہے۔ یہ بھی اینٹی آکسیڈنٹ ہے، یہ بھی اینٹی انفلیمیٹری ہے۔ یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کے اب ٹھیک ٹھاک ایک حملہ کرنے والے ہیں چربی کے اوپر۔ ساتھ میں یہ گلوکوز میٹابولزم بڑھاتا ہے۔ یہ نہ صرف آپ کے ٹرائیگلیسرائڈز کو کم کرتا ہے بلکہ ایل ڈی ایل جو بیڈ کولیسٹرول ہیں ان کو بھی کم کرتا ہے۔ اور جن کے ٹرائیگلیسرائڈ اور ایل ڈی ایل بگڑے ہوئے ہیں وہ بیمار رہتے ہیں، ان کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے، ان کی زندگی میں بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ یہ کچھ نیا بھی کرتا ہے، جیسے میں نے بتایا کہ کچھ تو ایک جیسے میکینزم ہیں ان کے جو اوورلیپ کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو بالکل نئے ہیں۔ اس کا ایک تھرموجینک ایفیکٹ بھی ہے، یہ پچھلوں میں نہیں تھا۔ یہ جسم کے اندر ہیٹ پروڈیوس کرتا ہے، گرمی پیدا کرتا ہے۔ یہاں پہ ایک بہت دلچسپ بات آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں۔ اگر آپ کو یاد ہو پرانی دوائیوں میں، 10-12 سال پہلے کی دوائیوں میں ایفیڈرین ہوتا تھا، اور نزلہ زکام کی اکثر دوائیاں ہوتی تھیں، آپ نے استعمال بھی کی ہوں گی شاید۔ پاکستان میں ایک بہت مشہور ایفیڈرین اسکینڈل بھی ہوا تھا۔ یہ نزلہ زکام کھانسی کی دوائیوں میں اس کو ایڈ کیا جاتا تھا ایز برونکو ڈائلیٹر۔ یہ آپ کی سانس کی نالیاں کھولتا تھا اور آپ سانس آسانی سے لیتے تھے پھر۔ مگر بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ایفیڈرین کے استعمال سے وزن بھی کم ہوتا ہے۔ تو آج سے 2-3 دہائیاں پہلے کے ایتھلیٹ اس کو وزن کم کرنے کے لیے مس یوز کرتے تھے۔ ان میں مرد اور خواتین ایتھلیٹ دونوں شامل تھے، اس لیے اس کو سپورٹس میں بہت پہلے بین کر دیا گیا تھا۔ بعد میں اس کی جو فارماسیوٹیکل یوز تھی وہ بھی بین کر دی گئی۔ تو یہ وزن کیسے کم کرتا ہے؟ جیسے بتایا اس کا بہت پاورفل تھرموجینک ایفیکٹ ہے، یہ باڈی میں ہیٹ پروڈیوس کرتا ہے، کیلوریز برن کرتا ہے۔ جنجر کا بھی یہی ایفیکٹ ہے مگر کم پاورفل ہے ایفیڈرین کے مقابلے میں۔ یہ آپ کے فیٹس کو جلاتے ہیں، اگر چونکہ ایفیڈرین کے سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ ہیں۔ میڈیکل سائنس میں اس کے استعمال کو بین بھی اسی لیے کیا گیا تھا کیونکہ اس کی وجہ سے اموات ہو رہی تھیں، لوگوں کا بلڈ پریشر شوٹ کر جاتا ہے، دل کی دھڑکن بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، 150-180 بیٹس پر منٹ تک بھی پہنچ گئی لوگوں کی ہارٹ بیٹ، لوگوں کی اموات ہونے لگی، اور یہی وجہ ہے کہ اس کو بین کر دیا گیا۔ کچھ عرصہ قبل میں نے اس کے اوپر ایک ویڈیو بھی کی تھی جو شاندہ کے نام سے میرے چینل پہ موجود ہے، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، اس کے اندر یہ ساری ڈیٹیلز موجود ہیں، آپ ضرور وہ دیکھیں، ڈسکرپشن میں نے لنک دے دیا ہے۔ ہمارے پاس جو قہوہ ہے اس کے اندر سینامن ہے، میتھی دانہ ہے، جنجر ہے، ادرک ہے، یہ 3 آئٹم ہو گئے۔ سب سے اہم بات کرتے ہیں قہوہ بنانا کیسے ہے۔ سینامن کا ایک ٹکڑا لینا ہے، 1 انچ کے برابر آپ لے سکتے ہیں، اس کو آپ توڑ سکتے ہیں، گرائنڈ کر سکتے ہیں۔ میتھی دانہ 1 چائے کا چمچ، اور ادرک 1 چھوٹا سا ٹکڑا آپ لیں۔ ان تینوں آئٹمز کو آپ 1.5 گلاس پانی کے اندر اوور نائٹ بھگو دیں، رات کو بھگو دیں، صبح آپ نے استعمال کرنا ہوگا۔ صبح آپ جاگیں گے تو ان سب کا عرق پانی کے اندر شامل ہو چکا ہوگا۔ اس پانی کو آپ پکا لیں، اس کا قہوہ بنا لیں، پھر اس کو چھان لیں، اور پینے سے پہلے اس میں حسب ذائقہ لیموں کا رس ملا دیں۔
اور آپ نے صبح نہار میں ناشتے سے پہلے اس کو پینا ہے۔ 3 سے 4 ہفتے تک آپ نے اس کو ریگولر استعمال کرنا ہے۔ جس نے اپنی چربی اتارنی ہے، جس نے اپنی بے لگام شوگر کو کنٹرول کرنا ہے، یہ ان کے لیے ہے۔ اس کو بلا ناغہ روزانہ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اپنے سے وعدہ کرنا ہے کہ میں اس کی پابندی کروں گا یا کروں گی۔ اس دعوے کے ساتھ آپ نے کچھ اور کام کرنا ہے۔ آپ گندم کی روٹی روزانہ 1 سے زیادہ نہ لیں۔ پروٹینز پہ توجہ دیں۔ چکن استعمال کریں۔ چکن کو ڈرائی گرل کر لیں، اس کے اندر سیلڈ مکس کر کے چمچ سے کھائیں۔ کولڈ ڈرنکس مکمل بند کر دیں۔ چینی کو مکمل سٹاپ کر دیں۔ یہ سب چیزیں ممکن ہیں، لوگ کر رہے ہیں، بہت آسان ہے۔ باڈی کو اس کا عادی بنانا ہے۔ زیادہ نہیں تو 1 مہینہ پرہیز کر لیں، اس کے بعد آپ اس کا ایفیکٹ دیکھیں گے۔ اور جب آپ پہ پرانے کپڑے دوبارہ سے سجنے لگیں گے، جچنے لگیں گے، تو یقیناً آپ اس کو فردر کنٹینیو کریں گے۔ اب دیکھ لیجئے گا، روزانہ 2 سے 3 کلومیٹر واک کریں۔ یہ ساتھ میں جتنی ایڈڈ چیزیں بتا رہا ہوں، یہ آپ کے بدن کو خوبصورت بنائیں گی۔ آپ کو اپنا جسم آئینے میں خوبصورت لگے گا۔ لوگ آپ کو روک روک کے پوچھیں گے کہ کیا کیا ہے آپ نے ساتھ۔ تو اگر آپ لوگوں کو امپریس کرنا چاہتے ہیں دوبارہ، کسی زمانے میں آپ خوبصورت تھے، حسین تھے، لوگ آپ کی تعریف کرتے تھے، تو ان کو دوبارہ ایک سرپرائز دیجئے۔ 3-4 ہفتے کی پابندی ہے۔ روٹی 1 کر دیں، چینی چھوڑ دیں، کولڈ ڈرنکس چھوڑ دیں، واک کریں 2 سے 3 کلومیٹر روزانہ، اور پھر سے سلم ہو جائیں۔ اور یہ آپ نے کل سے شروع کرنا ہے۔ اس ویڈیو کو سنبھال کے رکھیے، اپنے فیملی کے